تو ان کو کہا, ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ بادو باران کی رات تھی اور بانس کا جو گھونسلہ تھا اس سے ایک انڈا نیچے گر گیا اور پانی کے ساتھ بہتا ہوا وہ کسی مرغی کے نیچے آ گیا, اور وہ 2-4 دن کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کی چوزے نکل رہے ہیں انڈوں سے, تو انہی میں سے ایک وہ باز کا بچہ بھی تھا, لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں باز کا بچہ ہوں. وہ انہی کے ساتھ بڑا پلا, کیڑے شیڑے کھائے, اور جب وہ گریجویشن ہو گئی اس کی والدہ نے ان کو کہا کہ بس آج سے آپ فارغ ہو, جو کرنا چاہو وہ کرو. ایک بات یاد رکھنا کہ آسمان سے کسی دن ایک بلا اترے گا اور آپ کو پنجوں میں پکڑ کے لے جائے گا, اس کا خیال رکھنا. وہ بلا ہے تو آپ تتر بتر ہو جائیں, کبھی ایک ساتھ نہ رہیں. کچھ دنوں بعد وہی ہوا, ایک باز جو اوپر ہوا میں پر پھیلائے اڑ رہا تھا, اس نے نیچے دیکھا کہ بہت سارے چوزے ہیں اور وہ دانے چگ رہے ہیں. اوپر سے اس نے وہ جو اس کا طریقہ ہے اسی طرح نیچے پر اپنے ساتھ چپکا کے غوطہ کھایا, اور اسی غوطے میں اس کی نظر تیز ہے تو اس نے دیکھا کہ چوزوں کے درمیان باز کا ایک بچہ بھی ہے جو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. اس نے سب کو چھوڑ کے اسی باز کے بچے کو پکڑ لیا اور اوپر چلا گیا دوبارہ اسی نیلے آسمان پہ. وہ چیختا رہا باز کا بچہ جو چوزوں کے ساتھ بڑا ہوا تھا کہ میری بیوہ ماں ہے اور میں بڑا یتیم یسیر ہوں, میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتا, میں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتا ہوں, آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا, پلیز مجھے چھوڑ دے, میری ماں بھی دعائیں دے گی اور میں بھی دعائیں دوں گا. تو باز نے اسے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں, آپ باز ہیں اور جن کے ساتھ آپ پھرتے ہیں وہ آپ کی خوراک ہے. میں آپ کو ابھی آسمانوں پہ لے کے جاؤں گا اور وہاں آپ کو چھوڑوں گا, مرضی آپ کی ہے. پر پھیلا کے اڑنا چاہتے ہو, آسمانوں کا مالک بننا چاہتے ہو تو پر پھیلاؤ, نہیں کرنا چاہتے تو کسی پتھر کی طرح زمین پر گر جاؤ گے, مرضی آپ کی ہے, مر جاؤ گے. تو محمود خان اچکزئی وہ باز ہے جو چوزوں کے درمیان سے باز کا بچہ اٹھا کے آسمانوں پہ لے کے چلا جاتا ہے, ان کو سکھاتا ہے, اڑنا سکھاتا ہے, شکار کرنا سکھاتا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہونا سکھاتا ہے, سینہ پھلا کے ہوا کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے. لیکن اب وہ کیا کرے, جب وہ اسے چھوڑ دیتا ہے وہ واپس دوبارہ زمین پہ آ جاتا ہے, پھر وہی دوسروں کا بچہ کچا کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میرا اس دوست کے لیے جواب ہے کہ وہ جس کو بھی پکڑے وہ سمجھتا ہے کہ وہ باز ہے. اب وہ جو بندہ ہے جس کو وہ پکڑ کے آسمان پہ لے جائے وہ چیختا چلاتا ہے کہ میں معذور ہوں, میں بیوہ کا بچہ ہوں, میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے, اور وہ جو میں پہلے کہتا تھا چھوڑ دے اس کو, بس مجھے زمین پہ رہنے دے, یہی کیڑے کھانے دے. یہ تو وہ پہلی بات تھی جو میں کرنا چاہتا تھا. دوسری بات جو میں اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک صحافی ہوں جس سے میں روزی کماتا ہوں. آپ جو سیاسی پارٹیاں ہیں, یہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھے ہوئے خاص کر یہ لوگ, ان کو آج کل صحافی بہت اچھے لگتے ہیں. ہم بالکل مقدس لوگ ہیں, رحمت اللہ علیہ ہیں, ہم سے بڑے اچھے لوگ کوئی نہیں ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے گلے میں پیکا کا پتھر ڈال کے گہرے پانیوں میں دھکیل دیا ہے. اب ہم نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے آ سکتے ہیں, پتھر اتنا بھاری ہے کہ اس کا ہم کیا کریں. اب ہم سچ بولے تو ہمارے لیے جگہ نہیں ہے, اور جھوٹ بولے تو ضمیر ملامت کرتا ہے, اور کل ان لوگوں کی دوبارہ جب حکومت آئے گی تو ان کو ہم پھر برے لگیں گے, اور وہ جو حکومت کر رہے ہیں ان کو ہم دوبارہ اچھے لگنے لگیں گے. تو ایک چھوٹی سی سجیشن ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو سٹرگل ہے, جو عزیمت ہے, جو کوشش ہے, جو جہد ہے, آج نہیں کل نہیں تو پرسوں یہ ضرور کامیاب ہوگی, کیونکہ آپ حق پر ہے. آپ کے ساتھ عوام کی دعائیں ہیں, بھوکے لوگوں کی دعائیں ہیں, جیلوں میں پڑے ہوئے لوگوں کی دعائیں ہیں, جن لوگوں کے حقوق نہیں ہے اور وہ انسان ہے. جیلوں میں پڑے ہوئے لوگوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, غلاموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, لیکن جن کے حقوق نہیں ہے اس ملک میں وہ رہتے ہیں. آپ ان کا آسرا ہے, وہ آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہونے اور آگے بڑھنے کے لیے بھی تیار ہے. تو جب آپ کی حکومت آئے گی کل پرسوں یا 2 دن کے بعد, پھر آپ یاد رکھیں کہ یہ جو آج آپ کو صحافی اچھے لگتے ہیں یہ کل بھی آپ کو اچھے لگے. آپ ان کو روزگار کی, زندگی کی, اور جو ان کی ذاتی حرمت ہے اس کی آپ اس سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جب آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کریں گے جس سے صحافی اور صحافت کو خطرہ ہو. اور جو قوانین, جو بڑے بڑے پتھر پیکا کی شکل میں اور دوسرے قوانین کی شکل میں ہمارے گلے میں ڈال دیے گئے ہیں, ان قوانین کو آپ ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ.